ندیم انجم صاحب سے DGI سے خاص درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پولیس والے ہمارے گھروں سے بڑا مال لوٹ کر لے گئے ہیں. کچھ انہوں نے واپس کر دیا, ہم خاموش رہے. اب وہ واپس کرنے سے انکاری ہیں. میں DGI سے ندیم انجم صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں ایک کرنل کی ڈیوٹی لگائیں. جس گھر میں پولیس نے ہمارے ریڈ کیا, ہماری خواتین کا زیور ہے, پیسے ہیں, ایون میری گھڑیاں ہیں, میرے نئے شوز تک بھی انہوں نے معاف نہیں کیے ہوئے. یہ میرے ساتھ ہوا ہے. اوروں کے نابالغ بچوں کو اٹھا کر کمیٹی چوک میں پرائیویٹ ہوٹل میں انہوں نے رسیوں کے ساتھ بند کیا ہے. جو ظلم راول پنڈی اور اسلام آباد کی پولیس نے کیا ہے, اس کا سارا اثر ہمارے اسلامی دوستوں پر گیا. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اوپر سے حکم ہے. کوئی کسی کا حکم نہیں تھا. ان کو پیدا کی ضرورت تھی. 10-10 لاکھ روپیہ ایک ایک آدمی سے ان پولیس والوں نے لیا, جن کے نام جعلی انہوں نے ڈالے تھے. ان میں ریڑھی والا ہے, کلفی والا ہے, کھیر والا ہے, تربوز والا ہے. یہ بیچارے روز آتے ہیں جی, ہر 10 دن بعد 2000-3000 روپیہ لاتا. ہم تو گاڑیوں میں آتے ہیں, یہ بیچارے بسوں میں دھکے کھاتے ہیں. رکشے والا 3000 روپیہ لیتا ہے. رکشے والے کو ڈیٹ پتا ہوتی ہے کہ نئی ڈیٹ جو ہے ڈیالہ میں کون سی پڑی ہے. 12 سیٹوں کی جگہ ہے اور 1200 بندوں کی پیشی ہوتی ہے. 680 بندے ملزم ہیں اور 600 ہی وکیل لگا لیں. 600 تو وکیل نہیں آتے, 100-200 آتے ہیں. سو میری ان لوگوں سے گزارش ہے جو حقیقت میں ان پاور ہیں, جن کے ساتھ میرا جنم کا رشتہ تھا. میں زخم لے کے مر رہا ہوں کہ میں نے 40 دن کا چلہ ان لوگوں کے ساتھ گزارا بڑھاپے میں, کہ میرا 40 کلو وزن کم ہوا. یہ میں نے 6 کلو اب بڑھایا روز پائے کھا کھا کے, کہ وزن بڑھے پراٹھے کھا کھا کے. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ گیٹ نمبر 4 والے بھی مجھے کبھی 40 دن کے لیے اٹھا کے لے جائیں گے. اگر میرے ساتھ ہو سکتا ہے تو باقیوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. میں عام معافی کی جنرل عاصم منیر صاحب سے اپیل کرتا ہوں. اس میں بہت سارے لوگ بے گناہ ہیں. لیڈروں کو میرے سمیت الگ کر دیں, ہمارا ٹرائل کریں. ہم یہاں موجود ہی نہیں تھے, اس کے باوجود ہمیں سزا دے دیں. جیل میں سہولت ہے جی, روز رات کو دیسی مرغی کھاتے تھے, صبح دیسی حلوہ کھاتے تھے, دوپہر میں بریانی, مرغ بریانی کھاتے تھے, اور جب اٹھا کے لے جاتے ہیں 40 دن کا چلا کراتے ہیں تو پھر 1 گھنٹہ بھی نہیں کٹتا تھا. لیکن ہم نے, اللہ کا شکر ہے, سرخرو مریں گے کہ نہ بشرا بی بی کے خلاف کوئی بیان دیا, نہ عمران کے خلاف دیا, کیونکہ ہمارا تعلق صرف ایک ہی آدمی سے ہے. باقی ہم پارٹی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک ہی آدمی سے ہماری دوستی تھی, ہے اور رہے گی. کب تک رہتی ہے یہ اللہ کو پتہ ہے. لیکن ہمارے ساتھ اگر یہ ہو سکتا ہے, جو 16 دفعہ وزیر رہا ہو اسے 40 دن کا چلا کاٹنا پڑے, تو لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہوگا اس ملک میں. سو میری اپیل ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے غریب لوگ ہیں, جن کے گھروں میں بڑی ہی قیامت رو برپا ہے, ان کی معافی کا لیڈروں کو علیحدہ کر دیں, ورکروں کو علیحدہ کر دیں. دیکھیں سارے دھوپ میں کھڑے ہیں, لیڈر ہم اندر چلے گئے ہیں, اندر AC لگے ہوئے ہیں, 12 سیٹیں ہیں, 680 کیس ہے لوگوں کا, اور یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. میں جنرل عاصم منیر سے, کیونکہ اس کے پاس تو ہے ہی نہیں, بھوکھا ننگا شباز شریف, نہ لینے میں نہ دینے میں, نہ اس کی کوئی سنتا ہے. کو مر جائے تو فون کر دیتا ہے, کسی کے گھر بچہ پیدا ہو جائے باہر کے ملک میں تو فون کرتا ہے, کسی کے بچے کے حقیقے بھی ہوں تو فون کر دیتا ہے, کیونکہ کوئی منہ ہی نہیں لگا رہا. کوئی ان کو منہ ہی نہیں لگا رہا. غیر ملکی بچوں کے حقیقوں پہ بھی فون کرتے ہیں. $5 نہیں لا سکے, $10 نہیں لا سکے. انہوں نے کہا تھا ہم اکانومی کو ٹھیک کر دیں گے, اکانومی کو تباہ و برباد کر دیا. اب سوال جی شیخ صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے ستمبر تک کا کہا تھا, عمران خان نے بھی کہا ہے کہ 2 ماہ کا وقت ہے حکومت کے پاس, اور دوسری طرف حکومت عدلیہ کے ساتھ مازاری میں چلی گئی ہے. عدلیہ کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں. ڈار صاحب, آپ کو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ اگست اور ستمبر بہت بھاری ہیں. میرا یقین ہے کہ اگست بھی بہت بھاری ہے. ستمبر تو میں احتیاطاً اپنی عزت بچانے کے لیے 30 ستمبر تک کہتا ہوں, ورنہ تو میں 31 اگست کو بھی اہم سمجھتا ہوں کہ یہاں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ سکتی ہے. ان سے تو ہو ہی کچھ نہیں رہا.
ये तो सामान बांध रहे हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो 14 अगस्त को अनाउंस करने जा रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि दावा कर रहे हैं कि मुल्क में इस्तेकाम आ गया है, नौजवानों के लिए कोई बड़ा वो यूथ के लिए वो लेके आ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हमारी मुल्क में 5 साल पूरे करेगी। मुल्क में इस्तेकाम पार्टी जरूर आ गई है और इस्तेकाम के उनको स्पेलिंग भी नहीं आते। ठीक है जी। और मैं नहीं कहता, एजाजुल हक कहता कि डिग्गी में छुप के जाता था। मैं कई दफा एजाजुल हक को 2-3 दफा फोन किया है कि यार कितनी दफा ये डिग्गी में छुप के गया है, लेकिन एजाजुल हक ने फोन नहीं उठाया। जितने लोग जीते हैं, जितने लोग भी जीते हैं वो प्लानिंग के तहत जीते हैं। शेख साहब आपके सबसे कम वोट क्यों निकले? हमारे वोट दूसरी तरफ चले गए। हमें दुख नहीं था, मैं जेल में था, मैं कैंपेन भी नहीं कर सका, लेकिन सबसे पहले मैंने अपनी हार का एतराफ किया। निकले हैं या निकाले गए? निकाले भी गए हैं, लेकिन मैं हारा भी हूँ। मैं ये कहूँ कि मैं हारा नहीं। शेख साहब ये बताइएगा कि अभी आपने सितंबर का टाइम दिया है, 20 सितंबर। मैं आज डार साहब से पूछे, मैं अगस्त सितंबर तक कह रहा हूँ कि ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ सकती है। मुझे सर ये बता दी कि किन लोगों की टेक्नोक्रेट हुकूमत आप देख रहे हैं? इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं। शेख साहब एक सेकंड, ये वजह क्या है इसकी कि क्यों 2 माह आप टाइम दे रहे हैं? हमारा छोटा छोटा जो ड्राइवर होता है ना, मैं उससे बना के रखता हूँ। मैं बड़े अफसर से नहीं बना के रखता। आपको इन्फॉर्मेशन मैं मिल गई है? डीजीसी से या डीजीआई मेरे भाई हैं बड़े, मेरे इलाके के हैं, या आसिम मुनीर साहब मेरे इलाके के हैं, उनसे मेरी किसी फौजी से तल्लुकात नहीं। लेकिन सारे के सारे ड्राइवर जो हैं वो लाल हवेली से फिट है।